learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 186। लतुबलवुन्ना, अलबत्ता तुम ज़रूर आजमाए जाओगे, फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों और अपनी जानों में। माल की आजमाइशों में नाजिल होने वाली आफात हैं और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है, और जान की आजमाइश में है कि कैद होना, ज़ख्मी होना या मुख्तलिफ किस्म के खौफ और मुसीबतें आना। जन्नत का रास्ता मुश्किलात और आजमाइशों का रास्ता है। ज़िंदगी की मुश्किलात हैं क्या? नापसंदीदा कामों से ख़ुद को रोकना और ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ चलना, और ये दोनों काम नफ्स के लिए भारी हैं। आजमाइशों से ही नेकी और सब्र को जगाया जा सकता है। मुश्किलात को बर्दाश्त करने से ही इंसान काबिल एतमाद बनता है। जितना इंसान हक़ के रास्ते की मुश्किलात को बर्दाश्त करता है, उतना ही वो रास्ता उसे फिर अजीज़ होता है। आजमाइशों से गुनाह धुल जाते हैं, सब्र की आदत पड़ती है, दर्जात भी बुलंद होते हैं, और मोमिन और मुनाफिक के दरमियान का फ़र्क भी वाज़ेह हो जाता है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? आपने फरमाया, पैगम्बरों की, और फिर जो उनके बाद मर्तबे में अफजल हैं, फिर जो उनके बाद अफजल हैं। और इंसान पर उसके दीन के मुताबिक आजमाइश आती है। अगर उसका दीन सख्त और मजबूत होता है तो उसकी मुसीबत भी सख्त होती है, और अगर उसके दीन में नरमी होती है तो फिर उसी अंदाज से वो मुश्किल आती है, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर चलता है और कोई गुनाह उसके ऊपर बाकी नहीं रहता। इब्ने माजा 4023। वला तस्मउन्ना, और अलबत्ता तुम ज़रूर सुनोगे, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, उनसे जो दिए गए किताब, मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले, व मिनल्लज़ीना अशरकू, और उनसे जिन्होंने शिरक किया, अज़न कसीरन, अज़ियत बहुत ज़्यादा, और यकीनन तुम उनसे ज़रूर बहुत सी तकलीफ़दा बातें सुनोगे जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिरक किया। अल्लाह ताला ने यहाँ ईमान वालों को जंग बदर से पहले ही ये बात कह दी कि अभी वो सब्र से काम और अल्लाह ताला से डर कर रहें। अहले किताब और जो मुशरिक लोग हैं वो तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, शकूक व शुबहात फैलाएंगे। इस मकसद के लिए साजिशें भी होंगी और वो तफरका फैलाने की कोशिश भी करेंगे। तो जो शख्स हक पर कायम हो जाता है या अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करता है तो लाजमन उसे तकलीफें दी जाती हैं। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अल्लाह के लिए सब्र करना, उससे मदद मांगना और उसी की तरफ रजू करना चाहिए। व इन तस्बिरू, और अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और तकवा करो, फ़इन्ना ज़ालिका, तो बेशक ये, मिन अज़मिल उमूर, हिम्मत के कामों में से है। सब्र और तकवा दोनों ही हिम्मत के कामों में से हैं। अल्लाह ताला के खौफ यानी तकवा से और अपने आप को काबू में रखने यानी सब्र करने से ही मुश्किलात का मुकाबला किया जा सकता है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन लोगों से मिलकर रहता है और उनकी एज़ा पर सब्र करता है, उसको उस मोमिन की निस्बत ज़्यादा सवाब मिलता है जो ना लोगों से मिलता है और ना उनकी एज़ा पर सब्र करता है। इब्ने माजा 4032। व इज़ अख़ज़ल्लाहु, और जब लिया अल्लाह ने, मीसाका, पुख्ता अहद, अल्लज़ीना ऊतुल किताबा, उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई, लतुबय्यिनुन्नहु, अलबत्ता तुम ज़रूर बयान करोगे इसे, लिन्नासी, लोगों के लिए, वला तक्तुमूनहु, और तुम इसको नहीं छुपाओगे। अल्लाह ताला ने उन लोगों से पुख्ता अहद लिया कि वो उस किताब की तालीमात को लोगों के सामने ज़रूर बयान करते रहेंगे, यानी तौरात और इंजील की तालीमात को, और उनको नहीं छुपाएंगे। और तुम लोगों के सामने वो सारे अहकामात और ख़बरें बयान करोगे जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में हैं, ताकि लोग उन्हें सही तौर पर पहचान लें। जिसे किताब दी गई और जिसे इल्म अता किया गया, उसी से ये अहद लिया कि लोग उसके इल्म में से जिस चीज़ के मोहताज हों वो उनके सामने बयान करे और उनसे कोई चीज़ ना छुपाए, और ना इल्म बयान करने में बुखल से काम ले, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब उनसे कोई मसला पूछा जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इल्म दीन का मसला पूछा गया और जानबूझकर उस मसले को उसने ना बताया, क़यामत के दिन वो शख्स आग की लगाम दिया जाएगा। अबू दाऊद 3658। इसी तरह एक और जगह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करता है, और मैं कहता हूँ कि कुरान की 2 आयतें ना होती तो फिर मैं कोई हदीस बयान नहीं करता। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है कि जो अल्लाह की नाजिल की
کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے ہیں، اور ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں شکم پری سے بھی بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا ہوں جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا ہوں جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ صحیح بخاری 118۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اور اپنی گردن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور مجھے گمان ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا۔ صحیح بخاری 10۔ فَنَبَذُوهُ پھر انہوں نے پھینک دیا اسے، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، واشتروا اور انہوں نے بیچ ڈالا، بہی اسے، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پھیلانے کا کام جو تھا وہ پس پشت ڈال دیا، ان تعلیمات کو تھوڑی قیمت کے عوض یعنی دنیا کے فائدوں کی خاطر انہوں نے اسے بدل ڈالا، انہوں نے حق کو چھپانے کی بہت تھوڑی قیمت لی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب تھوڑی قیمت ہے، اور وہ معمولی قیمت ان کی سرداری اور ان کے پیروکاروں کی طرف سے ملنے والے مال کے نذرانے تھے۔ فَبِئْسَ تو کتنا برا ہے، ما یشترون جس کو وہ خرید رہے ہیں، تو کتنی بری چیز تھی جو انہوں نے خریدی، یعنی دنیا کے وہ حقیر فائدے جن کی خاطر اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کا کلام بدل ڈالا۔ لا تحسبن الذین نہ اب ہرگز سمجھے انہیں جو یفرحون خوش ہو رہے ہیں، بما اتوا اس پر جو انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما لم یفعلوا اس پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مدینہ میں پیچھے رہ جاتے، اور پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے تو عذر بیان کرتے اور قسمیں کھا لیتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا جس کو انہوں نے نہ کیا ہوتا، اور بعد میں چکنی چپڑی باتوں سے اپنی بات بنانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت اتاری۔ صحیح بخاری 4567۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب سے کوئی بات پوچھی جسے انہوں نے چھپا کر اس سے مختلف بیان کی۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر گئے تو آپ پر ظاہر کیا کہ ہم نے آپ کو اسی بات کی خبر دی ہے جو انہوں نے ہم سے دریافت کی تھی۔ اس پر وہ اپنی تعریف کے خواہش مند ہوئے، اور جو ان سے پوچھا گیا اس کے چھپانے پر خوش ہوئے۔ صحیح مسلم 7034۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو کہ ریاکاری اور شہرت کے لیے کام کرتے ہیں، اور کاموں کا جو اظہار کرتے ہیں اتنا کام اصل میں وہ نہیں کرتے، اور جو خوبیاں ان کے اندر نہیں ہوتی ان کو وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بارے میں کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ لوگوں کے سامنے بڑا بنے تو اللہ تعالیٰ اس کا وقار گھٹا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی ایسی خوبی کا دعویٰ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دی، وہ جھوٹ اور فریب کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم 5581۔ فلا تحسبنہم تو نہ اب ہرگز سمجھے انہیں، بمفازۃ نجات پانے والا، من العذابی عذاب سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ایک دردناک عذاب ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو اپنی ہلاکت کا بڑا اندیشہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ جو نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند کریں، اور میرا حال تو یہ ہے کہ میں تعریف کو پسند کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تکبر سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں۔ تیسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند آواز کرنا منع ہے اور میں بلند آواز رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیری زندگی بہترین اور باخیر ہو اور تیری موت شہادت کی موت ہو اور تو جنتی بن جائے؟ تو وہ خوش ہو کر کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو چنانچہ اسی طرح ہوا، آپ کی زندگی انتہائی اچھی گزری اور موت شہادت کی نصیب ہوئی۔ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں انہوں نے شہادت پائی۔ ابن کثیر 502۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے احکامات کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے،
اور اس کی قدرت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، وہ ان تمام تصورات سے بالا تر ہے۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کا مالک بس ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پر اپنی بادشاہت سے اپنی قدرت کا احساس دلایا ہے۔ انا بے شک فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنے میں دن اور رات کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ پچھلی آیتوں میں یہود کی بدنیتی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کا بیان ہوا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فقیر تک کہا۔ آنے والی آیتوں میں انہیں اور دیگر تمام انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو سب کا رب، خالق، مالک اور معبود ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر چیز اسی کے پاس ہے، اسی کے تصرف میں ہے، وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور کبریائی کی نشانیاں ہیں۔ الآیات سے مراد واضح دلائل ہیں۔ کائنات پر غور و فکر کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف اور خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت کی طرف پھر متوجہ ہوتا ہے۔ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے وہی لوگ ہیں جو غور و فکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں کہ کائنات کے اس نظام کے پیچھے کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے، اس کی تدبیر اور انتظام کر رہا ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ ہر چیز اپنے آغاز کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بیج بھی جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ پھل لے کر آتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان نیکی کی زندگی گزارے اور اسے اس کا کوئی پھل نہ ملے؟ ایک بامانی کائنات کسی بے معنی انجام پر ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر رات کے بعد دن آتا ہے اور ہر دن کے بعد رات آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ دنیا کی مشکلات کے بعد آخرت میں آسانی آئے گی، یا دنیا کی زندگی کی آسانیوں کے بعد آخرت میں مشکلات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں اور عافیت نصیب فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے تھے، یعنی ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر اس سورت کے آخر تک، اور اس کے بعد پھر وہ وضو فرماتے تھے۔ صحیح بخاری 4569۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔